سب سے پہلے میرے دل سے دعا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے کمنٹ میں دعا کی درخواست کی ہے۔ اے اللہ، جن دلوں میں سچی محبت رکھی ہے ان دلوں کو بے سکونی سے بچا لے۔ جن نیتوں میں خلوص ہے ان کے راستے آسان فرما۔ جنہیں انتظار نصیب ہوا ہے ان کے انتظار کو ضائع نہ ہونے دے، اور جن محبتوں میں تو نے بھلائی رکھی ہے انہیں عزت، سکون اور اپنے حکم سے نکاح تک پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اسے کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں وائٹ، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو واقعی آپ کے لیے ایک اشارہ ہو۔ السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں جو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ محسوس کرنے کے لیے ہے۔ یہ ویڈیو ان دلوں کے لیے ہے جو خاموشی سے ایک احساس اٹھائے پھرتے ہیں لیکن زبان پر نہیں لا پاتے۔ آج کی ویڈیو آپ کے دل میں چھپے ایک بہت بڑے سوال کا جواب بنے گی۔ سوال یہ ہے، اگر کسی کا احساس بار بار دل میں آئے بغیر کسی وجہ کے، تو کیا یہ محض خیال ہوتا ہے یا پھر یہ تقدیر کا اشارہ ہوتا ہے؟ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے کہ ایک ہی احساس بار بار لوٹ کر آتا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے سوچ اس ایک شخص پر رک جاتی ہے، تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک اشارہ ہو۔ احساس لفظ نہیں ہوتا، یہ وہ کیفیت ہے جو دل کے اندر اترتی ہے۔ خیال آتا ہے اور چلا جاتا ہے لیکن احساس ٹھہر جاتا ہے۔ احساس میں بے قراری بھی ہوتی ہے، سکون بھی، خوف بھی اور امید بھی۔ جب اللہ کسی انسان کو آپ کی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے دل کو تیار کرتا ہے، کیونکہ دل وہ جگہ ہے۔ ذرا سنو، آج تم پریشان ہو اور یہ پریشانی حقیقی ہے، لیکن تم پریشان نہ ہو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ اگر وہ شخص تمہاری قسمت میں لکھا ہے تو یاد رکھو وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ مگر ایک سوال خود سے پوچھو، کیا ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہمیں بغیر آزمائش سیدھا جنت میں ڈال دیا جائے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہمیں دکھ نہ آئے، مشکل نہ آئے اور برے وقت سے ہم گزرے ہی نہیں؟ نہیں، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، نہ یہ باقی رہنے والی ہے اور نہ ہم۔ انسان کو یہاں اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں کھڑا رہے، ٹوٹے نہیں اور آخر تک لڑتا رہے۔ پھر اس پر آزمائش آتی ہے، اس کے صبر کو پرکھا جاتا ہے، اس کے نفس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی برداشت کہاں تک ہے، وہ کب تک صبر کر سکتا ہے، اور کیا وہ اس مقصد کو پہچان سکتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا۔ اور یاد رکھو، اللہ پاک کبھی بھی کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ جس لمحے انسان ٹوٹنے کے آخری مقام پر ہوتا ہے، اسی لمحے اللہ اسے تھام لیتا ہے۔ اس لیے آزمائش ہر حال میں ہے۔ اگر اللہ تمہیں خوشی دیتا ہے تو وہ بھی آزمائش ہے۔ یہ پرکھا جاتا ہے کہ خوشی میں تمہیں اللہ یاد رہتا ہے یا نہیں، تم شکر ادا کرتے ہو یا خوشی کے نشے میں سب کچھ بھول جاتے ہو۔ اسی طرح دکھ، پریشانیاں، جدائیاں، یہ سب بھی بڑی آزمائشیں ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا تم خوشی میں شکر کرتے ہو اور غم میں بھی اللہ ہی سے مدد مانگتے ہو۔ کیا تم صبر کو تھامے رکھتے ہو یا مایوسی کو؟ اللہ ان آزمائشوں کے ذریعے یہ دیکھتا ہے کہ تم واقعی اس کی رضا میں راضی ہو یا نہیں، اور اس کے راستے پر چلنے کے قابل ہو یا نہیں۔ راستہ مشکل ہو جاتا ہے، دل ڈگمگانے لگتا ہے، تب بھی آزمائش آتی ہے تاکہ تم خود جان سکو کہ تمہارا سہارا کون ہے۔ اسلام میں ہر کیا موجود ہے، لیکن ہر کیوں کا جواب نہیں، بس حکم ہے اور اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ جو کرے گا وہ بہتر بھی ہوگا اور وقت آنے پر بہترین بھی۔ اور جب تمہارے دل میں بار بار یہ احساس ابھرے کہ کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے تمہاری روح میں بس گیا ہے، تو سمجھ لو یہ بھی ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کو تمہاری قسمت میں لکھ چکا ہے۔ پہلا اشارہ، اگر کسی ایک شخص کا خیال بار بار آتا ہے بغیر کسی بات کے،
بغیر کسی رابطے کے، بغیر کسی وجہ کے، تو یہ عام بات نہیں۔ آپ مصروف ہوں لیکن وہ خیال آ جائے، آپ دعا کر رہے ہوں لیکن وہ خیال آ جائے، آپ سونے لگیں لیکن وہ خیال آ جائے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دل کسی ایسے نام کو تھام رہا ہے جس پر اللہ کی رضا کا سایہ ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں اللہ دل کو بتا دیتا ہے جس کا خیال تمہیں ستا رہا ہے وہ بے وجہ نہیں ہے۔ دوسرا اشارہ، یہ عجیب بات ہے کہ دل بغیر کسی ثبوت کے مان جاتا ہے۔ آپ کے پاس نہ وعدے ہوتے ہیں، نہ یقین دہانیاں، نہ الفاظ، لیکن دل کہتا ہے یہی ہے۔ دل کو نہ سمجھایا جا سکتا ہے نہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ دل وہ سچ پہچان لیتا ہے جو عقل ابھی نہیں سمجھ پاتی۔ یہ دل کا مان جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے کسی کو آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تیسرا اشارہ، دعا میں اس کا آ جانا۔ کبھی غور کیا؟ آپ اللہ سے کچھ اور مانگنے بیٹھتے ہیں لیکن دعا کے بیچ وہ نام آ جاتا ہے۔ آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں لیکن زبان اسی کے لیے دعا مانگ لیتی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دل اللہ کے سامنے وہی نام پیش کر رہا ہے جو اللہ پہلے ہی جانتا ہے، کیونکہ دل جھوٹ بول سکتا ہے لیکن دعا نہیں۔ چوتھا اشارہ، دوری کے باوجود قربت۔ اگر کوئی شخص آپ کی زندگی میں موجود نہ ہو، نہ بات ہو، نہ ملاقات، نہ رابطہ، پھر بھی دل میں قریب ہو، تو سمجھ لو یہ تعلق جسمانی نہیں، روحانی ہے۔ روحانی تعلق دوری سے نہیں ٹوٹتا، وقت سے نہیں بدلتا، یہ وہ تعلق ہے جو اللہ خود بناتا ہے۔ سچی تقدیری محبت شور نہیں مچاتی، اس میں بے حیائی نہیں، جلد بازی نہیں، ضد نہیں، بس ایک خاموش دعا ہوتی ہے، اگر یہ میرے حق میں ہے تو آسان کر دے، اور اگر نہیں تو دل کو ہٹا دے۔ یہی دعا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ جب اللہ کسی کو آپ کی قسمت میں لکھتا ہے تو وہ فوراً نہیں دیتا، وہ پہلے صبر دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے، برداشت دیکھتا ہے، کیونکہ جو رشتہ آسانی سے مل جائے وہ اکثر قدر نہیں رکھتا، اور جو رشتہ دعا، صبر اور آنسوؤں سے ملے وہی سنبھالا جاتا ہے۔ ہر احساس تقدیر نہیں ہوتا، لیکن جو احساس آپ کو اللہ کے قریب کرے، آپ کو گناہ سے روکے، آپ کو صبر سکھائے، وہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے دل میں کوئی احساس بار بار آ رہا ہے تو گھبرائے نہیں، بس اللہ سے کہیے، اے اللہ، اگر یہ میرے نصیب میں ہے تو اسے آسان بنا دے، اور اگر نہیں تو میرے دل کو سکون دے دے، کیونکہ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اسے کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو واقعی آپ کے لیے ایک اشارہ ہو۔